اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ایک ایسا سچا واقعہ جسے سننے سے آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ہم سن 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں کیمیکل کے شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے سوائے ایک دو طالب علم کے جو غریب تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکمل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکمل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آیا۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکمل نے زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیے، میرا باپ باسمل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے سکتا ہے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکمل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ اس کو جو جیب خرچ ملی ہے آپ کو بیکمل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکیں۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکمل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکمل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے، چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی بہت غصے میں ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکمل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ کیا ابھی غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے کیا؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکمل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکمل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پھٹی اور چند برش پالش، سب ملا کر کوئی 150 روپے میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہیں، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 سفید صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکمل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق کو دینا، وہ تجھے بوٹ دے گا، اسے بھی 1 روپے روز کے حساب سے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینا ہے۔ 4 روپے قرض اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرض چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزر جائے گی۔ بیکمل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کیا کہا
کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بیکمل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزرے گئے۔ میں ہائی اسکول میں 10ویں کلاس کے سن 1999 طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کے ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بیکمل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ری بین کا چشمہ رکھے، اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے سن 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زارو قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کو پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ یہ جو تحریر ہے محمد ایوب کمپرانی کی سندھی تحریر کا اردو ترجمہ تھا جو آپ کو میں نے سنایا۔ تو یہ ہوتی ہے استاد کی عزت، استاد کا احترام۔ جو لوگ استاد کی عزت اور احترام کرتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ ناکام نہیں کبھی بھی ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کیا کریں اور اپنے اساتذہ کی بھی عزت کیا کریں۔ تو انہوں نے یہی سمجھایا کہ بھیک مانگنے سے ساری عمر آپ بھیک مانگتے رہو گے۔ انہوں نے ایک طریقہ ان کو اپنانے کو کہا کہ آپ ایسا کرو، پھر آپ ایسا کرو۔ اس کی وجہ سے اس کی بات کو سمجھنا کو وہ بات سمجھ چکا تھا استاد کی۔ جب وہ بات سمجھ چکا تو دیکھیں پھر بعد میں اس کو کتنی ترقی ملی، اس نے کتنی محنت کی۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو، آج کا جو ایک سچا واقعہ تھا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو پوسٹوں کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ میری تحریروں میں سبق آموز واقعات ہی ہوتے ہیں جو دل میں اتر جانے کے لیے میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگ سنیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔